اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اس طرح کی محافل میں اسلامی ویڈیوز دیکھ کر اللہ پاک کی رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو جس طرح کہ ہم نے دورہ قرآن کا آغاز کیا ہے، پہلے ہم نے اعوذ باللہ کے ترجمہ، تفسیر اور اس میں کچھ فقہی مسائل، تعوذ کے علمی نکات اور اس کے فضائل ہم نے علیحدہ علیحدہ چھوٹے کلپ بنا کر ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ بعض دوستوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، ان کا شکریہ۔ 15-20 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے چھوٹے چھوٹے پارٹ بنا کر نئے انداز میں ان کو اپلوڈ کیا ہے۔ تو اور بھی دوست اگر کوئی اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کریں اور اس طرح کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے، آپ کے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور جو مجھ سے سرین علماء کرام ہیں، اگر میری وہ حوصلہ افزائی کے لیے اگر کوئی میری اصلاح بھی کریں، کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ میسج چھوڑ دیں گے تو ان کا بھی شکریہ۔ تو آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے کچھ ہم نے مسائل کل بیان کیے تھے۔ آج اس کا ہم آغاز کرتے ہیں بسم اللہ میں لفظ اللہ، یہ اسم ذات ہے اور تفسیر کبیر والے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے متعلق لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے تو 99 نام پڑھے ہیں قرآن پاک میں۔ تو تفسیر کبیر والے امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 ملائکہ جانتے ہیں، 1000 صرف انبیاء کرام اور باقی 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں، 300 انجیل میں، 300 زبور میں اور 99 نام قرآن پاک میں ہے۔ اور ایک وہ نام ہے جو صرف اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ میں حق تعالیٰ کے جو 3 نام آئے ہیں، جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالیٰ کو یاد کر لیا، گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا۔ ان تمام ناموں میں لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور باقی اسماء صفاتیہ ذاتی نام اسے کہتے ہیں جو کہ صرف ذات کو بتائے، اور صفاتی نام وہ کہلاتے ہیں جو کہ ذات کے ساتھ صفت کی طرف بھی اشارہ کریں۔ جیسے ایک آدمی کا نام عبداللہ ہے لیکن وہ مولوی بھی ہے، اس واسطے اس کو عالم کہتے ہیں، چونکہ وہ قرآن پاک کا حافظ ہے، اس کو حفظ کرنے کی وجہ سے حافظ بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی اس میں اور کچھ صفات ہیں، عبداللہ اس کا ذاتی نام ہوگا، باقی جو بھی اس نے دنیا میں آ کر چیزیں سیکھی ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہوگا، حافظ ہوگا، عالم ہوگا۔ تو ایسے اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے صفاتی نام علیم ہونا، قدیر ہونا، رحمان الرحیم ہونا، یہ سارے اس کے صفاتی نام ہیں۔ تو بسم اللہ کے فضائل میں سے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہر دنیاوی اور دینی کام کرنے کی کنجی بسم اللہ شریف ہے، ہر جائز کام کرنا۔
جو کام اس کے بغیر کیا جائے وہ ناقص ہے۔ اور بسم اللہ شریف کے متعلق ایک حدیث نقل فرمائی گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں پہ 4 نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی، اور چوتھی شہد۔ جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ وہ فرشتہ اس جگہ پہ لے گیا، وہاں پہ ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ فرشتے نے عرض کی کہ اس کی چابی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر اس تالے کو ہاتھ لگایا تو تالا کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا اس عمارت میں 4 ستون تھے اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے۔ بسم اللہ کے میم سے پانی جاری ہے، اللہ کے ہاں سے دودھ جاری ہے، اور رحمان کی میم سے شراب، اور حیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی، اے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں سے جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ تیسرے یہ کہ تفسیر کبیر شریف میں اسی بسم اللہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے میں ایک مکان بنایا اور اس کے بیرونی دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ ہے تو اس کا مستحق، لیکن اس کے گھر کے دروازے پہ میرا نام رحمان الرحیم لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو گھر میں اس کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، اس کو باہر دریا میں لے جا کر اللہ پاک نے غرق کر دیا۔ تفسیر عزیزی میں بسم اللہ کے اچھا یہ تو بسم اللہ کے ہیں فضائل، اگر ایک کافر کے دروازے پہ بھی لکھا جائے تو اللہ پاک اس کو بھی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان بسم اللہ کو اپنے دل پہ لکھ لے تو اللہ پاک بسم اللہ کے صدقے اس پہ کیوں نہیں کرم نوازی فرماتی۔ آگے بسم اللہ کے فوائد، اس کے فائدے کیا ہیں؟ ایک ولی اللہ نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے کفن میں بسم اللہ لکھ دینا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ قیامت والے دن میری تستاویز ہوگی جس کے ذریعے سے رحمت الہی کی درخواست کروں گا، تو اللہ پاک اس کے صدقے اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی۔ اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ بسم اللہ میں 19 حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب کے فرشتے بھی 19 ہیں، بس امید ہے کہ اس کے ایک ہی حرف کی برکت سے ایک فرشتے کا عذاب اللہ پاک دور فرما دے۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ دن رات میں 24 گھنٹے ہیں جن میں سے 5 گھنٹے 5 نمازوں کے لیے ہیں اور 19 گھنٹوں کے لیے بسم اللہ کی 19 حروف عطا فرمائے گئے۔ جو بسم اللہ کا ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے
تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی میں کچھ نقل کیے ہیں۔ تفسیر کبیر امام زرادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہیں ہوگا، توجہ فرمانا۔ اور اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے تو اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانس لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الحمدللہ پڑھ لے جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو بیمار دوائی پیتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ فلاں جنگل میں نہ فلاں بوٹی جا کر اس کو استعمال کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جنگل کی بوٹی کو استعمال کیا، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ کچھ دیر کے بعد پھر بیمار ہو گئے۔ اب اللہ کے نام کے بغیر جنگل میں چلے گئے، اس بوٹی کو کاٹا، استعمال کیا، افاقہ نہ ہوا بلکہ درد اور بڑھ گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے تو ہمارے نام کے ساتھ جنگل میں گیا تھا اس لیے تجھے شفا مل گئی، ہر چیز میں شفا ہمارے نام کی برکت کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر پہ گزر ہوا، بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد جب واپس آئے دیکھا اس قبر والے کی جو قبر ہے جنت کے باغوں میں ایک باغ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کچھ دیر پہلے تو یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا تھا، اس میں آگ جل رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ ماجرا یہ ہے کہ اس کا ایک نومولود بچہ تھا، جب یہ فوت ہوا نا چھوٹا سا اس کا بچہ تھا، اب وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے، اب وہ عالم دین کے پاس قرآن پاک کی تعلیم کے لیے پہنچا ہے تو اس نے جا کر پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے صفت رحیمیت کو، رحمانیت کو یہ حیات ہی ہے کہ اس کا بچہ تو مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہا ہے اور میں اسے عذاب میں مبتلا کروں، اس کے بچے کے رحمان رحیم پڑھنے کی برکت سے میں نے اسی بخشش فرما دی۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ بچے کے نیک اعمال کے صدقے اللہ پاک والدین کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو بسم اللہ کے کچھ مسائل، بسم اللہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے مگر کسی سورت کا جز نہیں بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، اس لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں جو حافظ قرآن تراویح پڑھا رہا ہو وہ ایک مرتبہ بسم اللہ شریف کو زور سے پڑھے، اسے بلند آواز سے پڑھے، اور سورہ توبہ کے باقی ہر سورت کے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص سورہ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے تو تلاوت کے لیے بسم اللہ پڑھ لے۔ ہر جائز کام کا بسم اللہ سے شروع کرنا یہ مستحب ہے، ہر جائز کام، اور ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر شراب پیے، چوری کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے تو یہ، اور ایک اور بات بھی سننے مسئلہ کہ حقہ پیتے وقت بدبودار چیز جیسے پیاز، لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ یہ مکروہ چیز ہے۔
ننگے ہو کر پخانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ نمازی نماز میں جب کوئی سورت پڑھے آہستہ سے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ جو جائز کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں برکت نہ ہو۔ جب مردہ کو قبر میں اتارا جائے تو اس وقت بھی پڑھا جائے بسم اللہ علی ملت رسول اللہ۔ جمعہ، عیدین، نکاح، واز وغیرہ کا خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔ جب قرآن پاک کی آیت آئے تب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ جانور حلال نہیں رہے گا، حرام ہو جائے گا۔ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ۔ اگر کوئی کسی نے بول کر نہ پڑھ سکا تو پھر وہ جانور حلال ہوگا۔ جان بوجھ کر اگر نے چھوڑ دیا تو پھر وہ جانور حلال نہیں رہے گا۔ اور ایسے ہی پالتو جانور قبضے میں نکل جائے، کوئی جانور بدک جاتا ہے، اس کو دور سے بسم اللہ پڑھ کر کوئی تیز دھار آلہ لگا دینا۔ تو ایسے جانور اگر مر جائے گا تو وہ حلال ہوگا۔ ایسے کوئی اگر کوئی شکار کر رہا ہے یا کوئی شکاری کتا کسی نے رکھا ہے، کتا ناپاک ہے، تو جب اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں گے جس شکار کو پکڑے گا وہ شکاری کے لیے حلال ہوگا۔ ایسے کسی کو آپ نے کارتوس سے وہ گولی چلائی یا شرع لگایا، بسم اللہ پڑھ کر اگر آپ وہ چلائیں گے، اگر وہ جانور سے ہلاک بھی ہو گیا تو چونکہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا ہے وہ جانور آپ کے لیے حلال ہوگا۔ تو محترم حضرات، یہ چاند بسم اللہ کے مسائل تھے۔ انشاءاللہ تعالی بفضل تعالی ہم نے تعوذ کے مسائل بھی مکمل کر لیے مختصر طور پہ، اور تسمیہ کے مسائل بھی ہم نے مکمل کر لیے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی بفضل تعالی سورہ فاتحہ کا کل بروز جمعہ المبارک کو اس کی ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔